ناظرین، ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی دلخراش داستان بتانے جا رہے ہیں جسے دنیا کی سب سے بدصورت عورت کا خطاب ملا۔ دنیا والوں کے حقارت آمیز رویے کے بیچ محض اپنے 4 بچوں کے لیے کھانے اور رہنے کے لیے چھت کا انتظام اور ان کی تعلیم کی خاطر اس نے ہر قسم کے دکھ درد اور ذلت کو برداشت کیا، حقارت کا مقابلہ کیا، لیکن اپنے بچوں کی نشوونما میں کمی نہ آنے دی۔ انہیں کامیاب منزل تک پہنچا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بدصورت عورت نہیں بلکہ ایک عظیم اور خوبصورت ماں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس داستان کو سن کر آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ روئے زمین پر ماں کے علاوہ کوئی دوسرا کسی کے لیے ایسی قربانی نہیں دے سکتا۔ وہ ماں ہی کا حق ہے جو اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت و وقار اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک پیش کر سکتی ہے۔ یہ داستان مشرقی لندن کے غریب گھر کی نہایت حسین و جمیل نوجوان عورت میری این بیون کی ہے۔ میری این 1874 عیسوی میں لندن میں جنم لیتی ہے۔ غریب والدین کے 8 بچوں میں وہ بھی ایک تھی۔ بچپن سے نرس بن کر انسانوں کی خدمت کرنے کا خواب بن رہی تھی۔ مشکل اور پریشان کن حالات اسے نرس بننے سے نہیں روک پائے۔ نرس بن کر وہ خوش تھی کہ آزمائش کے دن اب ختم ہو چکے ہیں۔ پھر سن 1903 عیسوی میں 29 سال کی عمر میں تھامس بیون نامی شخص سے شادی کر لی۔ جلد ہی وہ ایک کے بعد ایک 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ اس میں جسمانی کمزوری بڑھنے لگی۔ مائیگرینز اور مسلز پین کی شدت سے وہ دوچار رہنے لگی۔ پھر دن بدن اس کی جسمانی حیت بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ ایکرومیگیلی نامی اس وقت کی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں گروتھ ہارمون کی زیادتی سے انسانی جسم معمول سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے۔ ہڈیاں، ہاتھ، پیر اور ہونٹوں کے سائز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور بدلتے بدلتے مریض کی جسمانی شکل شناخت کے قابل نہیں رہتی۔ موجودہ دور میں اس بیماری کی پہچان، علاج اور احتیاطی تدابیر موجود ہیں، لیکن وکٹورین دور میں اس مرض کا کوئی علاج ابھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اور جسم بدلتے بدلتے مردانی شکل اختیار کرتا گیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ عزیز و اقارب، دوست احباب حقارت سے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے، لیکن وہ مطمئن تھی کہ اس کا شوہر اور بچے اسے پسند کرتے ہیں۔ قسمت کی ستم ظریفی ہی کہیے کہ سن 1914 عیسوی میں اس کا شوہر تھامس بیون بھی چل بسا۔ شوہر کا ساتھ چھوٹنے پر وہ بالکل ہی ٹوٹ چکی تھی۔ ایک وہی تو تھا جس کی ہمت اور محبت کے سہارے وہ جی رہی تھی، لیکن اس کے پاس شوہر کی جدائی کا غم کرنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ 4 بچوں کی ذمہ داری جو تھی، کئی جگہ ملازمت کے لیے عرضی دی، لیکن ہر جگہ اس کی بدصورتی ناکامی کا سبب بنتی گئی۔ ہر طرف سے وہ نا امید ہو چکی تھی کہ ایک اشتہار نظر سے گزرا جس میں دنیا کی سب سے بدصورت عورت کا مقابلہ تھا۔ عورت فطرتاً اپنی خوبصورتی اور حسن کی نمائش چاہتی ہے۔ میری این بھی ایک عورت ہی تھی۔ اسے گوارا نہ ہوا کہ اپنی بدصورتی کی نمائش کرتی پھرے، لیکن بھوک سے بلکتے بچوں کی تکلیف وہ نہیں دیکھ پائی اور اس کے اندر کی تڑپتی ماں ایک عورت کی فطری اور نفسیاتی سوچ پر بازی لے گئی اور وہ عزت نفس اور نسوانی غیرت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس طرح میری این 1920 عیسوی میں دنیا کی سب سے بدصورت عورت کا خطاب جیت چکی تھی۔ یہاں سے اس کی بدصورتی ہی اس کی روزی کا ذریعہ بننے لگی۔ امریکی سرکس برنم اینڈ بیلی کے یورپی ایجنٹ کلاؤڈ بارٹریم کے نیو سیزن فریکس شوز کے لیے میری این کا انتخاب ہوا۔ فریک شوز میں جسمانی اور ذہنی اعتبار سے کمزور لوگ جیسے اپاہج، ذہنی طور پر معذور اور آسف زدہ لوگ
اپنی عجیب و غریب حیت اور حرکتوں سے لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتے تھے۔ اس کے لیے میرین کو ہیمپشائر شہر کا ٹور کرنا تھا۔ وہ بچوں کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ہر ہفتہ 10 پاؤنڈ معاوضہ اور شوز کے ٹکٹ بیچنے پر کمیشن کی پیشکش میں اسے اپنے بچوں کی تعلیم اور روشن مستقبل نظر آنے لگا۔ ہیمپشائر کے کامیاب ٹور کے بعد بارٹرام نے ملازمت کی پیشکش کی۔ اچھے اقامتی اسکول میں بچوں کو داخلہ دلوا کر وہ نیو یارک پہنچ گئی۔ وہاں کے اخبارات نے میرین کی بدصورتی کی خوب پبلسٹی کر دی۔ نئے برطانوی سرکس اسٹار کو کافی شہرت ملی اور میرین شو کی اسٹار بن گئی۔ 2 سال کے امریکی سفر سے اس کو 20,000 پاؤنڈ وصول ہوئے، جو اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے اس وقت کافی تھے۔ چنانچہ وہ یورپ واپس آ کر ایک سرکس میں کام کرنے لگی اور وہیں سن 1933 عیسوی میں وفات پا کر مثالی ماں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا کر یہ ثابت کر دیا کہ چہرے کی خوبصورتی تو وقتی ہوتی ہے، اصلی خوبصورتی سوچ و فکر میں چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی دنیا کی سب سے بدصورت عورت کی داستان۔ اگر اس داستان سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔